وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے بھی مومنین و مومنات اس دار فانی سے گزر چکے سب کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے، ان مجالس میں جتنے بھی مومنین نے دام درہم سخن قدم حصہ لیا سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اور جو علیل ہے ان کی شفایابی کے لیے بآواز بلند صلوات نائب فرمائے۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی آج چھٹی نشست ہے اور جس موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ امامت ہے۔ کل آپ کی خدمت میں امامت کے حوالے سے اور حضرت ابراہیم کی دعا کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھیں اور وہیں پہ گفتگو رک گئی تھی۔ وہ جو ہے نا حضرات، آج میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، لیکن میں یہ آج ایک سوال پہلے کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کل اس آیت پر جو گفتگو ہو رہی تھی وہ کس موضوع کے ذیل میں ہو رہی تھی؟ اس وقت ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے عصمت کے عنوان سے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، اور یہ ہم نے کہاں سے نتیجہ اخذ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کی دعا کے جواب میں جو خدا نے کہا تھا اس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا تھا۔ آج بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے، قرآن کی ایک اور آیت ہے کہ جو بڑی مشہور و معروف ہے، میں ابھی اس آیت کی تلاوت نہیں کروں گا، نہ اس کا ترجمہ کروں گا، مجھے کچھ مقدمات بیان کرنے پھر وہاں جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خداوند عالم نے کچھ گروہوں کی یا کچھ افراد کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ بھئی اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کرو۔ مثال کے طور پہ خود خدا نے کہا کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جس طرح خدا نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ویسے ہی ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ دونوں حکم سامنے آ گئے۔ یہ دونوں حکم اطاعت گو کے قرآن میں موجود ہیں، لیکن جب ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا تو ساتھ میں ایک شرط لگائی، اور وہ شرط یہ تھی کہ ان کی اطاعت تمہیں اس وقت تک کرنی ہے جب تک وہ تمہیں خدا کی معصیت کی طرف دعوت نہ دے۔ اگر وہ تمہیں خدا کی معصیت کی طرف دعوت دیں تو پھر ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی۔ ایک اصول ہے جو ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دیا ہے، اپنی حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ مخلوقات کی اگر اطاعت ہو رہی ہو اور اس میں خالق کی نافرمانی ہو تو ایسی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
لہذا یہ ایک کلی اصول ہمارے پاس آ گیا۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے ہمیں دو قسم کی اطاعتیں دی ہیں، ایک وہ جس کے ساتھ شرط لگائی، اور دوسری وہ اطاعت جس کے ساتھ کوئی شرط نہیں لگائی۔ تو جو ہے کوئی شرط نہیں لگائی۔ اچھا شرط کیوں نہیں لگائی؟ اس پہ بھی سوال ہو سکتا ہے نا کہ شرط کیوں نہیں لگائی؟ شرط اس کی اطاعت پہ لگائی جاتی ہے جہاں یہ شائبہ ہو کہ یہ کہیں برائی کی طرف دعوت دے سکتا ہے۔ اگر یہ بات طے ہو جائے کہ فلاں ہستی کبھی بھی مجھے برائی کی طرف دعوت نہیں دے سکتی، وہاں شرط کی ضرورت نہیں، وہاں اطاعت مطلق ہوگی۔ مثلا اللہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ برائی کی طرف دعوت دے گا، لہذا شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا مثلا رسول تو جو ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو جو کہتے ہیں کلام الہی ہے، یہ تو جو بولتے ہیں وہ وحی پروردگار ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ میرا رسول جو فرما رہے ہیں رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی کیا مطلب؟ جو یہ دیں وہ غلط ہو نہیں سکتا، اور جس سے یہ روک دیں وہ صحیح ہو نہیں سکتا۔ تو جہاں پر یہ بات طے ہو کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے وہاں اطاعت ہے مطلق، بات پہنچ رہی ہے؟ اور جہاں یہ گنجائش ہو کہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو وہاں اطاعت مطلق نہیں ہے۔ اب اگر یہاں تک ساتھ آ گئے ہیں تو مجھے آیت پڑھنے دیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سب کو یاد ہے یاد، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہیں۔ اب اس آیت نے یہ تو کہا اطاعت کرو، کوئی کہے جی کون ہے کون نہیں؟ آیات قرآن بڑی دقت طلب ہیں۔ جب قرآن نے یہ کہا رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا ایک، اسی کو رسول کے لیے بھی رکھا، اسی کو اولی الامر کے لیے بھی رکھا، تو پتہ چلا جس طرح سے رسول کی اطاعت کرنی ہے ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ رسول کی اس لیے کرنی ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوتی۔ اگر کسی ایسے کو اولی الامر سمجھا جس سے غلطی ہو، وہ تمہارا اولی الامر ہوگا، قرآن کا اولی الامر نہیں ہے۔ وہ آپ کی طرف سے نومینیٹڈ تو ہو سکتا ہے، اللہ اور قرآن نے جس کو ہمارے لیے اولی الامر بنایا وہ نہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ کوئی اگر ہم سے کہے کہ اس آیت سے آپ نے کیسے نتیجہ نکالا، ہم کہتے ہیں اطاعت جس طرح خدا کی ہے ویسے رسول کی ہے، ویسے ہی اولی الامر کی ہے۔ تو اگر رسول کی اطاعت میں شک ہو سکتا ہے تو پھر اولی الامر کی اطاعت میں بھی شک ہوگا۔ لیکن اگر رسول کی اطاعت مطلق ہے، یعنی کوئی شرط نہیں ہے، توجہ فرما رہے کہ یہاں تک ہے یہاں تک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو اولی الامر ہے یہ ایسا ہو کہ جو مقام عصمت میں رسول کا قائم مقام ہو۔ بات واضح؟ ایسا ہو کہ رسول کا قائم مقام۔ اب وہ افراد کے جو یہاں پر یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ اولی الامر تو بادشاہ ہونے چاہیے، نہیں بات نہیں پہنچی ہے شاید، چلیے میں آپ کو دوسری طرف سے لے کے چلتا ہوں، توجہ چلو۔ حضور والا ایک طرف خدا یہ حکم دے کہ تم نے
برائیوں کو انجام نہیں دینا، گناہ انجام نہیں دینے. ٹھیک ہے، حکم دیا خدا نے یا نہیں دیا؟ خدا کا یہ واضح حکم ہے کہ برائیاں، گناہ، ان کی طرف نہیں جانا. دوسری طرف خدا یہ حکم دے کہ کسی ایسے کی اطاعت کرو جس کے یہاں یہ شائبہ پایا جاتا ہے کہ وہ گناہ کا حکم دے. بات پہنچی؟ میں ہوں نا، میں کوئی اصول مرتب کروں اور میں کہوں جناب والا دیکھیے اس منبر کے اوپر کوئی نہ بیٹھے سوائے ایک بات کہہ رہا ہوں، کوئی ایک ماننا پڑے گا. جو نہیں مانا تو آپ نے صادق کو بھی صادق نہیں مانا. نہیں بات پہنچی؟ بات پہنچ گئی؟ پیغمبر صادق ہیں. اگر یہ نہیں مانتے تو مسلمانی سے اپنے ہاتھ دھو بیٹھیے، اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیے. پیغمبر صادق، میں کل عرض کر چکا ہوں پورے تو سارا دین رخصت تمام. تو پیغمبر صادق ہیں. اب پیغمبر صادق، خدا یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر صادق اپنی امت کو اپنے بعد ان صادقین کا تعارف کرا دیں جن کے ساتھ ہونے میں میری نجات ہے. تو خدا نے رسول سے کہا اے رسول ایک ایسا میدان سجے گا جس میں جھوٹوں پر لعنت کرنی ہے. ایک ایسا میدان سجے گا جس میں جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے. اور یہاں پر وہ نہیں آئے گا کہ جو دو چار سچ بول کے سچا بنا ہو یا جسے عوام نے مل کر سچا بنایا ہو. یہاں وہی ہوگا جس کا معیار صدق وہ ہو جو محمد عربی کا ہے. یہاں وہ افراد درکار ہے. اور اب آپ جا کے دیکھ کہ میدان مباحلہ میں جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے رسول کسے لائے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ تعارف ہو رہا ہے. قبلہ علامہ نقطن صاحب کا جملہ ہے. آپ صاحب بڑا پیارا جملہ ہے. میرا خیال ہے کہ ان سے پہلے میں نے جو تفاسیر کتابیں دیکھی ان سے پہلے میں نے اس نقطے کو، لطیف نقطے کو کسی اور نے بیان شاید نہیں کیا. توجہ، وہ بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں کہ جب منطق میں توجہ ہے، علم منطق میں جب تعریف کی ڈیفینیشن، تعریف، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں. تعریف کے کچھ اصول و ضوابط ہیں علم منطق میں. اس میں سے دو یہ ہیں کہ جامع ہو اور مانع ہو. جامع افراد ہو، مانع اغیار ہو. یعنی کیا؟ یعنی جنہیں اس میں ہونا چاہیے وہ اس سے باہر نہ رہیں اور جو باہر کے ہیں وہ اندر نہ آنے پائیں. اسے کہتے ہیں جامع افراد، مانع اغیار. توجہ فرمانے حضرات. اب صادقین کی ڈیفینیشن ہونی تھی. رسول جب تک، رسول کے زمانے تک جتنے صادقین ہیں ان سب کی ڈیفینیشن بیان کرنی ہے پیغمبر نے عملی طور پر. تو اب تعریف ایسی ہونی چاہیے جو جامع بھی ہو اور معنی بھی، کہ جتنے اس وقت موجود ہیں ظاہر میں وہ باہر نہ رہیں اور جو باہر والے ہیں وہ زبردستی اندر نہ آئیں. تو خدا نے کہا اے رسول میں جامع کا بندوبست کرتا ہوں، تم معنی کا بندوبست کرو. تو خدا نے جامع کا بندوبست کیسے کیا؟ خدا نے جامع کا بندوبست ایسے کیا کہ کہا
ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم، سارے کے سارے سیگے جمع کے رکھے. بیٹے لاؤ، خواتین کو لاؤ، اپنے نفوس کو لاؤ، سارے سیغے جمع کے. اور پیغمبر کسی ایک بھی منزل میں جمع کو نہیں لے کے جا رہے. نہیں پہنچی بات. پیغمبر کسی ایک بھی منزل میں، عربی میں کم از کم 3 ہوں تو جمع پورا ہوتا ہے. بیٹے 2 لے کے گئے، خاتون 1 لے کے گئے، نفس 1 لے کے گئے. اگر کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ کس نے جانا ہے، کون قابلیت رکھتا ہے؟ اگر پہلے ہی کہہ دیتا اب 2 بیٹے لاؤ، 1 خاتون کو لاؤ، 1 نفس کو لاؤ، تو کہنے والے کہتے ارے جانے والے تو بہت سے تھے قابلیت رکھنے والے، لیکن چونکہ طلب بس 4 کیے تھے اس لیے انہیں 4 کو لے گئے. خدا نے جمع کے سیغے لے کر جامع کا بندوبست کیا. رسول پھر بھی 4 کو لے جا کر بتا رہے ہیں آج تک اگر کوئی صادقین کی جماعت ہے تو وہ بس ہمیں باقی بات کی پیداوار ہے. اگر کوئی ہے تو ہم مباہلے تک بس یہی ہے. باقی پھر بعد میں زمانے کی ضرورت کے تحت کوئی بن جائے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا ہوگا، اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا. بات پہنچ رہی ہے حضور؟ تو اب توجہ، بات پھر گھوم کے آ رہی ہے، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. پریشان تو نہیں حضرات؟ یہ آپ حضرات تھوڑی سی جگہ نہیں دیں گے اپنے ان بھائیوں کو جو کھڑے ہوئے ہیں؟ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر. آپ بھی ذرا آ جائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، فرش اعزاز آپ سے مزین ہو جائے گی. صلوات پڑھیں محمد. ہونا ہے کس جگہ نہیں ہونا. اس کا مطلب ہے کہ اب جو صادقین کی جماعت ہے وہ ہوں گے جن سے کسی غلطی کے سرزد ہونے کا شائبہ نہیں ہے، ورنہ خدا جن سے غلطی سرزد ہونے کا شائبہ ہو ان کے ساتھ مطلق معیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دے سکتا. خدا کی حکمت کے خلاف ہے. تو اتنی تو بات پتہ چل گئی کہ معصوم کون ہیں اور کیا ہوتے ہیں. بات واضح ہے. ممکن ہے کہ کیا ہوگا جی، کیا ہوگا آگے کیسے پتہ چلے گا؟ اگر امام حسین کو صادق مان لیا ہے تو جاتے ہوئے اگر حسین کہیں کہ سجاد صادق ہے جو ہے کہ نہیں، تو بات واضح ہے. اور سید سجاد جاتے ہوئے کہیں کہ میرے بعد باقر ہے تو بات واضح ہے. اصول مرتب ہو گئے ہیں، تو جو چاہ رہا ہوں بات مکمل ہو گئی. تو آپ جو اس درجے پہ فائز ہوں، میں کل کی بحث میں عرض کر چکا کہ پرسوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو عصمت ہے وہ عصمت کبریٰ ہے. یہاں کسی ترک اولا کی بھی گنجائش نہیں. اور یہ جو لوگ حسین کو آ کے مشورے دیتے تھے کہ نہ جائیں کربلا کی طرف، اور بعض نے تو آیتیں بھی پڑھ دی اور آج تک پڑھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر حسین کو پتہ تھا تو حسین نے خود کو ہلاکت میں ڈالا، اور قرآن کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. وہ نہیں سمجھ پائے. میدان جنگ میں اگر کسی کو جانا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے تو آپ اسے ہلاکت نہیں کہیں گے. سمجھو ہے کہ نہیں؟ اگر طے پا جائے کہ اب بچنے کی کوئی گنجائش نہیں تو کیا بھاگ جائیں؟ یہ ہلاکت نہیں ہے. یہ پیغمبر سے پہنچی ہوئی
وہ احادیث تھی جو امام حسین کو معلوم تھی. اور بس یوں کہوں کہ جب امام حسین مباہلے میں آئے تھے تو وہیں سے انہوں نے اپنے نانا سے کچھ سیکھا تھا، اور وہ یہ سیکھا تھا کہ جب دین پہ کوئی بات بن جائے تو اکیلے نہیں جانا، بلکہ گھر کو لے آؤ. اور وہ سامنے والے بھی یہی دیکھ کر پیچھے ہٹے تھے مباہلے سے. انہوں نے کہا تھا اگر کل ساروں کو لے کے آ جائیں نا، اصحاب سمیت آ جائے محمد، تو بے شک مباہلہ کر لینا، لیکن اگر فقط اپنے خاندان کو لے آئے مباہلہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ محمد کی حقانیت کی دلیل ہے کہ محمد اپنے خاندان کو داؤ پہ لگانے آ گیا ہے. اور یہ حسین کی حقانیت کی دلیل ہے کہ حسین نے کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا. اگر 6 مہینے کا بچہ بھی تھا نا، تو حسین اسے بھی ساتھ لے آئے. کہتے ہیں جب اہل بیت کا قافلہ، میں بڑے آرام سے مسائل پڑھوں گا آج، جب اہل بیت کا قافلہ لٹ کر شام کے بازار میں پہنچا نا، تو شام کے بازار سے سروں کے ساتھ قافلہ گزر رہا تھا. ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے سروں کو دیکھنا شروع کیا. اس نے حسین کے سر کو دیکھا اور دیکھ کر ایک جملہ کہا یہ کون ہے؟ تو جواب ملا یہ باغی کا سر ہے. ایک مرتبہ وہ خاتون سوچنے لگی یہ کیسا باغی تھا، ماتھے پہ سجدے کا نشان، نورانی چہرہ، لیکن وہ آگے بڑھ گئی. پھر اسے ایک سر دکھائی دیا، کہا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ اس باغی کے بھائی کا سر ہے. پھر آگے بڑھی، کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ اس کے بھانجے بھتیجوں کے سر ہیں، یہ اس کے بیٹے کا سر. ابھی تک جتنے بھی سر تھے وہ نیزوں پر تھے، لیکن اب اچانک سے اتنا چھوٹا سر آیا کہ تیر پر تھا. جیسے ہی اس سر کو دیکھا نا، اب یہ نہیں کہا کہ یہ کون ہے، پلٹ کے کہہ دیا ارے کیا یہ بھی باغی تھا؟ اس نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ عزادارو، یہ علی اصغر ہیں جنہوں نے کربلا کی جنگ کے رخ کو موڑنے نہیں دیا، ورنہ مورخ تو کب کا موڑ چکا ہوتا. میری جان قربان حضرت ام رباب کے قدموں پر خدا نے 2 پھول دیے تھے، ایک کو کربلا میں دفنا دیا، دوسرے کو پیوند خاک قید خانہ کر دیا. خدا آپ سب کی جھولیوں کو آباد رکھے. جن کو اولاد نہیں دی علی اصغر کے صدقے اولاد نرینہ عنایت کرے. عزادارو، امام حسین خیمہ گاہ کے باہر آئے اور آ کر کہا حل من ناصر ینصرنا. یہ بات سنی کوہرام برپا ہوا خیمہ گاہ حسینی میں. حسین آئے، کہنے لگے اے بیویوں میں ابھی زندہ ہوں، تو میرے زندہ ہوتے تو گریہ نہ کرو. کہ آقا یہاں آپ نے آواز بلند کی، وہاں اس بچے نے خود کو زمین پہ گرا دیا. یہ جملہ سنا حسین نے بچے کو گود میں لیا، کہا لاؤ رباب شاید میں تمہارے بچے کو پانی پلا لاؤں. عزادارو یقین کیجئے علماء نے ایک جملہ لکھا ہے، مجھے معاف کریں گے سادات. عزادارو جانتے کیا جملہ لکھا ہے؟ کہ کربلا کے اندر اگر آپ ذرا تھوڑا سا اپنا سر اٹھائیں میری بات کو سنیں، کربلا کے اندر امام حسین بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے، لیکن حسین نے کبھی کسی سے بھوک کا سوال نہیں کیا، اگر طلب کیا تو پانی کیا.
کیوں؟ کا اس لیے کہ پانی اگر دشمن بھی مانگے نا تو اسے بھی دے دیا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ علی اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے کتنے پانی کی ضرورت تھی؟ عزاداروں کتنے گھونٹ چاہیے ہوتے؟ حسین علی اصغر کو لے کر لشکر اعداء کے سامنے پہنچے کہ دیکھو تمہاری مجھ سے اگر دشمنی ہے تو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، آؤ اس کو پانی پلا۔ تو جواب ملا، حسین اس بچے کے بہانے سے خود پانی پینا چاہتے ہو؟ حسین نے علی اصغر کو چلتی ریتی پہ لٹایا کہ علی اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کرو۔ علی اصغر نے سوکھی زبان ہوٹوں پہ پھرانا شروع کی۔ وہاں لشکر اعداء نے منہ موڑ موڑ کے رونا شروع کیا۔ ابن سعد آگے بڑھا کہ حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اس لائن نے چلے میں سے شعبہ تیر رکھا اور جو چھوڑا علی اصغر کی گردن پہ پڑا۔ امام زمانہ کی آواز آئی، سلام الشہید بار، جسے ایک ہاتھ سے دوسرے کا ہاتھ ترجمہ کر دیا۔ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ عزادارو حسین نے چلو میں پانی، ان چلو میں خون بھرا۔ کتنا خون ہوگا علی اصغر کا، لیکن عزادارو یہ بڑا سنگین ہے۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ عزادارو علی اصغر کا لاشا اٹھا لیا حسین نے، لیکن جانتے ہیں یہ خیبر سے زیادہ وزنی ہے، یہ دل خیبر سے زیادہ وزنی ہے۔ حسین لاشے کو لے کر خیمہ گاہ کی طرف چلے۔ اب کس منہ سے جا کر لاشا دیں گے؟ میں تو پانی پلانے لایا تھا۔ 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے آگے قدم بڑھائے، 7 مرتبہ رضن بقوائہ و تسلیما لامر کہہ کے پیچھے قدم ہٹائے۔ اور اب جب حسین سے کچھ بن نہ پڑا تو خیمے کے باہر کھڑے ہو کے آواز دی، اور بابا تمہارا بیٹا آ گیا۔ اس سے پہلے کہ ماں نکلتی ایک چھوٹی سی بہن باہر نکلی کہ بابا میرے بھائی کو پانی پلا دیا۔ حسین نے بابا کا دامن ہٹایا، چھینا ہوا گلا، بچی چیخ کر زمین بھر گئی۔ ہاں میرا بھائیا، مجھے کچھ منزلیں لینے دیجیے، مجھے کچھ منزلیں لینے دیجیے۔ عزادارو جناب ام رباب نے جب لاشا دیکھا نا علی اصغر کا، علماء نے یہاں پہ بھی علتیں نقل کی، میں نہیں نقل کرتا۔ جب لاشا دیکھا نا 2 جملے کہے جو اولاد والے وہ سمجھیں۔ 2 جملے کہے کہ اے میرے والی، کیا اس جیسے بچے بھی مہر کیے جاتے ہیں؟ جس نے علی اصغر کو مارا اس کی اولاد نہیں ہوگی، جس کی اولاد ہو یہ نہیں کر سکتا۔ عزادارو مجھے نہیں پتا کتنی دیر گریا ہوا ہوگا اہل حرم میں، لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ حسین نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا اور حضرت ام رباب سے کہا، ہے رباب میں تیرے بچے کو دفنانے پشت خیمہ پہ جا رہا ہوں۔ عزاداروں ایک ننھی سی قبر کھودی اور علی اصغر کو اس میں رکھا۔ بعض علماء نقل کرتے ہیں حکایتاً، کہتے ہیں جب علی اصغر کو اتار دیا نا حسین نے قبر میں، ریت بڑی گرم تھی، حسین نے پہلے پیروں کی طرف ریت ڈالی، پھر سینے پہ ریت ڈالی۔ اب جب چہرے کی بات آئی حسین نے مخ موڑا، علی اصغر کے چہرے پہ مٹی ڈالی۔ رباب کو تسلی ہوئی، ارے میرے بچے کا لاشا پامال نہیں ہوگا۔ لیکن 11 محرم جب سروں کی گنتی شروع ہوئی تو وہ علی اصغر کہاں ہے جسے حرملا نے نشانہ بنایا تھا؟ 50 گھوڑا سوار ہاتھوں میں نیزے لے کر کبھی زمین میں مارتے ہیں،
چھ ماہ کا مجاہد مقتل میں آ گیا، چھ ماہ کا مجاہد مقتل میں آ گیا، چھ ماہ کا مجاہد مقتل میں آ گیا، ہائے تڑپ کر رہ گیا سینے میں دل تیر اصغر کے گلے سے خود حسین کھینچتے ہیں، تیر اصغر کے گلے سے خود حسین، کیا خلیل اللہ منظر، کیا خلیل اللہ منظر دیکھیے تعبیر کا، تڑپ کر رہ گیا سینے میں دل شبیر کا، ہائے تڑپ کر رہ گیا سینہ شاہ کا بازو نہ رسا روکتا جو تیر کا، ہائے تڑپ کر رہ گیا